بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ نماز میں کتنے اور کون سے فرائض ہیں، تو آج انشاءاللہ الرحمن نماز کے فرائض کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ نماز میں کتنے اور کون سے فرائض ہیں۔ نماز کے فرائض کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ البحر الرائق اور شامی جن میں 7 بیان کی گئی ہیں۔ عالمگیری اور ہدایہ میں 6 فرائض ذکر کی گئی ہیں اور کبیری میں 8 فرائض کا ذکر ہے۔ ان میں سے ہمارے ائمہ کا 6 فرائض پر اتفاق ہے۔ نماز میں 6 فرائض ہیں۔ نماز کی صحت کے لیے ان کی رعایت ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک فرض چھوٹ جائے، خواہ قصدن ہو یا سہون، تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلے تکبیر تحریمہ۔ نماز کے شروع میں جو اللہ اکبر کہا جاتا ہے اسے تحریمہ کہتے ہیں، چونکہ نمازی اللہ اکبر کہتے ہی بہت سی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیتا ہے جو اس عبادت کے آغاز سے پہلے یعنی نماز سے پہلے اس کے لیے حلال تھی، جیسے کھانا پینا، بات چیت وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، یعنی اور اس نے اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کی چابی وضو ہے، اس کا تحریمہ تکبیر ہے اور اس سے باہر نکلنا سلام ہے۔ نماز کا دوسرا فرض قیام ہے۔ قیام کے معنی کھڑے ہونے کے ہیں۔ نماز میں قرات کے وقت خاص کیفیت کے ساتھ کھڑے ہونا قیام ہے۔ قیام فرض اور واجب نمازوں میں فرض ہے، یعنی کھڑا ہونا فرض اور واجب نمازوں میں فرض ہے۔ اگر بیماری کی وجہ سے کوئی کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو وہ فرض اور واجب نمازیں بھی بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے، یعنی اگر کوئی بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے کھڑے ہونے پر قادر نہ ہو تو وہ بیٹھ کر بھی فرض اور واجب نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، اس لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے میں دشواری محسوس کرتے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر پڑھو، اگر بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو پھیلوں پر لیٹ کر پڑھو۔ نماز کا تیسرا فرض قرات ہے۔ قرات یعنی قرآن کا پڑھنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، یعنی قرآن میں سے جتنا میسر ہو پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بغیر قرآن پڑھنے کے نماز نہیں ہوتی۔ 5 فرض نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں اور وتر، نفل، جمعہ اور عیدین کی تمام رکعتوں میں قرات فرض ہے۔ فرض کی آخری 2 رکعتوں میں اور مغرب کی آخری رکعت میں صرف سورہ فاتحہ کا پڑھنا مسنون۔ نماز کا چوتھا فرض رکوع ہے۔ رکوع کے معنی سر جھکانے کے ہیں۔ اصطلاح میں رکوع نماز کی مخصوص کیفیت کا نام ہے جس میں انسان اللہ کے سامنے اپنی بندگی کے اظہار کے لیے اپنے سر اور پشت کو جھکا کر نیاز مندانہ کھڑا ہوتا اپنے مالک کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ رکوع بھی نماز کے اہم ترین ارکان میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نماز کا 5واں فرض سجدہ ہے۔ سجدہ کے معنی جھکنے کے ہیں۔ سجدہ انکساری و عاجزی کی آخری اور بالکل انتہائی شکل ہے۔ سجدے میں بندہ اپنی پیشانی اور ناک کو، جو اعضاء انسانی میں سب سے زیادہ احترام کی علامت ہے، اسے خاک پر رکھتا ہے۔ اور سجدہ بھی نماز کے فرائض میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، یعنی اے ایمان والو رکوع اور سجدہ کرو۔ اور نماز کا 6واں فرض قعدہ آخرہ ہے۔ نماز میں قعدہ آخرہ میں تحیات کی مقدار بیٹھنا فرض ہے، لہذا اگر قعدہ آخرہ میں نہ بیٹھا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب التحیات کی تعلیم دی، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا، یعنی التحیات للہ سے لے کر آخر تک پڑھو، اور پھر آخر میں فرمایا جب تم نے اس کو پورا کر لیا، یعنی التحیات کو اول سے لے کر آخر تک پورا کر لیا، یا جب تم نے ایسا کر لیا یعنی پورا التحیات پڑھا
یا اتحیات کی مقدار نماز میں بیٹھا رہا تو تم نے اپنی نماز پوری کر لیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا یعنی اتحیات پڑھنا اور بیٹھنا اس پر نماز کے مکمل ہونے کو موقوف کیا ہے، اس سے اس کا ضروری ہونا معلوم ہوا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کے اندر 6 فرائض ہیں جو کہ ابھی میں تفصیلی بیان کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کے نمازی بنا دے اور نماز کو باجماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔